امام علی نقی علیہ السلام کا عرصہ امامت 32 سال کا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام صرف 8 سال کے تھے کہ ان کے عظیم بابا امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں 6 عباسی حکمران آئے جو بہت ہی ظالم، سفاک اور ملعون تھے۔ ان میں سے ایک متوکل عباسی تھا جو بہت ہی ملعون اور ظالم تھا۔ اس ملعون نے کربلا کی زواری پر پابندی لگا دی۔ زائرین امام حسین علیہ السلام کا قتل عام کیا، کربلا کو ویران کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زری پر ہل چلا دی۔ 3 بار امام حسین علیہ السلام کا روزہ گرا دیا۔ اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے 70,000 زائرین کا قتل عام کر دیا۔ جو ملعون کربلا اور کربلا کے زائرین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو، اس نے وقت کے امام کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتا رہا۔ ایک بار اس نے پرندے منگوائے، چہچہانے والے پرندے، بلند آواز سے بولنے والے پرندے۔ اس کی منشا یہ تھی کہ ان پرندوں کی موجودگی میں امام کو بلواؤں گا، اور جب امام بولیں گے تو پرندوں کی چہچہاٹ کی وجہ سے امام کی آواز کانوں تک نہیں پہنچے گی، اور مجبوراً ہماری طرح امام کو بلند آواز سے بولنا پڑے گا، ہماری طرح امام کو چلانا پڑے گا، معاذ اللہ ہماری طرح امام کو چیخنا پڑے گا۔ اس نے امام کو بلوایا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ کوئی بھی پردے نہ ہٹائے، امام خود پردے ہٹائیں گے تاکہ معاذ اللہ امام کی توہین ہو۔ لیکن قدرت خدا یہ ہوئی کہ جب حجت خدا کی آمد ہوئی، فرزند رسول کے آنے پر ایک ہوا چلی جس نے پردے ہٹا دیے۔ امام اپنی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ متوکل نے کچھ پوچھا کہ امام کو کلام کرنا پڑے۔ امام نے جب بولنا چاہا تو پرندے سارے خاموش ہو گئے، گویا قیامت آ گئی ہو، گویا ان کے سروں پر عزرائیل بیٹھ گیا ہو، گویا ان کی روحیں قبض کر لی گئی ہوں۔ سارے پرندے خاموش، کائنات کی ہر چیز ایسے خاموش ہو گئی جیسے پوری زمین، پورا آسمان اور کائنات کی ہر چیز امام کی مطیع ہو۔ جب متوکل بولتا تو پرندے چہچہانے لگتے اور زور زور سے آوازیں بلند کرتے، اور جب امام بولتے تو پرندے خاموش ہو جاتے۔ لیکن پھر بھی یہ باز نہ آیا۔ ایک دن اس نے امام سے کہا کہ فرزند رسول آؤ میں آپ کو اپنا لشکر دکھاتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ یہ ملعون گھوڑے پر سوار تھا اور امام پیادہ تھی۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، امام کو بھی تیز چلنا پڑا۔ راوی کہتا ہے امام کے چہرے پر پسینہ آیا اور امام کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دل میں ارادہ کیا کاش میرے امام مجھے اجازت دے دیتے تو میں ابھی اپنے خنجر سے متوکل کو واصل جہنم کر دیتا۔ کہتے ہیں امام نے میرے دل کی بات سمجھی اور میرے قریب آ کے فرمایا کہ ابھی 3 دن مزید صبر کرو اور پھر دیکھ لینا اس کا انجام کیا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ متوکل نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی تھی۔ اس نے اپنی سپاہ کا، اپنی افواج کا مشاہدہ کروایا اور مولا سے کہنے لگا فرزند رسول دیکھیے یہ میرا لشکر ہے۔ امام نے فرمایا اپنا لشکر تو دکھا دیا، اب میرا لشکر بھی دیکھے گا؟ کہتا ہے مولا آپ کا بھی کوئی لشکر ہے؟ امام نے فرمایا زمین و آسمان کی طرف دیکھو۔ اس نے دیکھا تو آسمان سے زمین تک ملائکہ کی افواج کھڑی تھی جو اسلحے سے لیس تھے، جن کے ہاتھوں میں نورانی تلواریں تھیں۔ یہ اس فوج کو دیکھ کر، امام کی فوج کی ہیبت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، کانپ رہا تھا، اس کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی۔ لیکن امام نے فرمایا کہ ہماری یہ افواج منتقم کے زمانے میں ظہور کرے گی۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے امام نے فرمایا تھا کہ 3 دن انتظار کرو، تیسرے دن اسی متوکل کے بیٹے مستنصر نے متوکل کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔